اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، یہ کارڈ دے دیں جو میں نے جس پہ نام لکھے تھے، کارڈ۔ مومنین اکرام مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات سید غلام مرتضیٰ جعفری، سطوت جہاں، شاندار عباس، وفادار عباس، ذاکیہ خاتون، انیس جعفری اور مراد علی جعفری، حسن فاطمہ کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برادران و خواہران ایمانی، آج 25 شوال المکرم ہے، 1441 ہجری، اور ہر سال حسن جعفری اور ان کے بھائی بہنیں جعفری فیملی اپنے مرحومین کے لیے ایک مجلس سے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقد کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے عزت حاصل کی ہے، اپنے جد پاک کی مجلس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس کا ثواب ہم بھیجیں گے محمد و آل محمد کے طفیل میں، اپنے مرحوم بزرگوار سید غلام مرتضیٰ جعفری، سطوت جہاں، شاندار عباس، وفادار عباس، مراد علی جعفری، حسن فاطمہ اور انیس الحسن جعفری، مراد علی جعفری، اور جعفری فیملی کے ظہور جعفری وغیرہ، جعفری فیملی کے اور موسوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کو اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں جعفری فیملی کے موسوی فیملی کے جمیع مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور آج کی مجلس جو نظارت فرما رہے ہیں اللہ ان کے ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے آج کل
اشرائے مقام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور آج یہ دوسری مجلس ہے جو مفتی ارشد آصف جلالی نے توہین کی ہے بنت پیغمبر کی، ام ابیہا کی، زوجہ باسوائے تاجدار حل عطا کی، مادر گرامی ائمہ ہدا کی۔ اس کا ہم جواب دے رہے ہیں اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق نجات کی خاطر قربتاً الی اللہ۔ تو آج ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج ہم آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے کریں گے، مقام سیدہ فاطمہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو نہ تو اسے جھڑکی دینا، نہ اسے مارنا، یعنی نہ اسے نک نیم سے پکارنا۔ تو اگر فاطمہ نام رکھ دیا جائے کسی امتی کی بیٹی کا، تو جب اسے جھڑکنا جائز نہیں، توبیخ اس کی جائز نہیں، اس کو نکنیم سے نہیں پکارنا، اس کو ضرب نہیں مارنی، تو ان کا کیا رضالت و ضلالت کا مقام ہوگا کہ جو اصل فاطمہ کو، دختر رسول کو تازیانوں سے، دروازے گرانے سے، آگ لگانے سے یا دیگر ضربوں سے مارتے رہے۔ حضرات و خواتین، بہت ساری چیزیں ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وحدت پارا پارا نہ ہو۔ ہم رہبر معظم اور مراجع کرام اپنے بزرگوں کے فرامین کا اور ائمہ اطہار کے ارشادات گرامی کا ہمیشہ لحاظ و پاس کریں گے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارے سکوت سے جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ گستاخی کرنے لگ جائیں، اس حد تک جیسے کہ ان صاحب نے کی۔ نعوذ باللہ، کتنی بھونڈی یہ تقریر ہے، مقرر کو خود چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کوئی اپنی ماں کے بارے میں ایسے لفظ نہیں کہتا جو ام ابیہا کے بارے میں اس شخص نے کہے۔ مصلحتوں کا شکار حکومت پاکستان کچھ کر نہیں سکتی۔ جس جگہ تکفیری، گستاخان شان رسالت، حضور کی اہانت کرنے والے، رشدی سے بڑے مجرم حکومتی آغوشوں میں لوریاں لیتے ہوں، وہاں کیا توقع ہے کہ ایف آئی آر درج کرا دی تو مقدمہ چلے گا اور سزا ملے گی؟ مگر ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ میں ان تمام علماء اکابر، علماء اہل سنت، علماء تشیع، اکابر معززین قوم، بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے گلوبل لیول پر پروٹیسٹ کی انتہا کر دی۔ میں سالیوٹ کرتا ہوں امت محمدیہ کو، بالخصوص پاکستانی بھائی بہنوں کو، کہ جنہوں نے ید واحدہ بن کر گستاخ دختر رسول کی پھانسی کے مطالبے کیے، ان کو گستاخ رسول قرار دیا۔ محققین نے، صفوں کے نمبر کے ساتھ مقررین نے،
اپنی بھری ہوئی آوازوں میں ماشاء اللہ بہترین وکالت کی اور سیدہ کی روح کو خوش کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بروز محشر آپ سب کی شفاعت فرمائیں. حضرات و خواتین، میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ایک ادنا غلام خاندان رسول کی حیثیت سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں، جب کبھی کسی صحابی کی توہین ہوتی ہے تو ریلیاں نکلتی ہیں کہ صحابی کی توہین ہو گئی. جب قلب پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے تو جلوس کیوں نہیں نکل رہے؟ جب کسی صحابی کی قبر کی توہین کی جاتی ہے تو پروٹیسٹ ریکارڈ ہوتے ہیں. کیا سعودی عرب حکومت سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بنت پیغمبر کی قبر کہاں ہے اور کس لا کے مطابق، کس قانون کے مطابق بلڈوزر چلائے گئے، ٹینک چڑھائے گئے، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا رہا قبر مطہر اور قبور مطہرہ پر؟ بھائیوں بہنوں، یاد رکھیے، مقام سیدہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صرف ایک تسبیح منسوب ہماری دادی کے ساتھ، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ ہے، بعض روایتوں میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی ہے. عموماً تو وہی پہلے ہی 3 اذکار ہیں. فرمایا یہ ایک تسبیح پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ 1000 رکعت سنت نماز سے زیادہ ہے. مقام سیدہ فاطمہ الزہرا اگر پوچھنا ہے تو اصحاب پیغمبر سے پوچھئے، ازواج سے پوچھئے. بی بی عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی کریم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جو ہستی ان کو فیئر ویل کہتی وہ بی بی فاطمہ تھی، اور جب سفر سے تشریف لے آتے جو ہستی انہیں ویلکم کہتی وہ سیدہ فاطمہ تھی. بلکہ ازواج رسول امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر کبھی نبی کریم ہم سے ریئرلی ناراض ہو گئے تو ہم نے نبی کو منانا ہوتا تو بی بی فاطمہ کے ذریعے مناتے. تو یہ کلیہ مل گیا کہ اگر کسی کو بی بی فاطمہ کو وسیلہ بنانا ہے تو یہ وسیلہ ہے رضائے رسول کا، اور رضائے رسول وسیلہ ہے رضا اللہ کا. تو گویا رضا اللہ فی رضا فاطمہ، فاطمہ کی رضا میں رضائے الہی ہے. یاد رکھنا میرے بھائی بہنوں، یہ مفتی صاحب نے جو حرکت کی ہے اور شہزادی کے حق میں نعوذ باللہ گستاخی کی ہے، ان کی جو سزا ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ الاحزاب میں یہ موجود ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بھی اللہ اور رسول کو اذیت دے، اللہ کی اذیت ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہم حلول والے تو ہے نہیں، جسم خدا کے قائل تو ہے نہیں، نبی کی اذیت کیسے سمجھی جائے؟ جو فرماتے ہیں ما اوذی النبی کما اوذی، تو جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بادی النظر میں نبی کو تو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا نوح علیہ السلام کو ستایا گیا۔ ذرا غور کریں، 9,950 سال تک نبی نوح کو اذیت دی جاتی رہی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اتنا ستایا گیا کہ بد دعا کرنی پڑی۔ مینٹلی ٹارچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، فزیکل ٹارچر کی بات کر رہا ہوں۔ مارتے تھے اتنا زیادہ، حضور کو بھی لہو لہان کیا ہے، مگر بچوں نے زیادہ تر، ان کو تو بڑے مارتے تھے۔ حضور زخمی ہوئے ہیں احد میں، دانت ان کے شہید ہوئے ہیں، مگر فزیکل ٹارچر جو ہوا کم ہوا، زیادہ ہوا مگر فزیکل ٹارچر کم ہوا، معاف کرنا، مینٹلی ٹارچر زیادہ ہوا۔ تو حضور سے پوچھا گیا، ابراہیم کی طرح منجنیق میں رکھ کے تو شولوں میں آگ میں نہیں پھینکے گئے، آرے کے ساتھ تو نہیں چیرے گئے، گلا تو نہیں کاٹا گیا، ایوب کی طرح ٹارچر تو برداشت نہیں کیا، یعقوب کی طرح فراق میں مبتلا تو نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کون سی اذیت ہے؟ فرمایا میری اولاد کی بابت، یہ حضور نے خود فرمایا، مجھے اولاد کی بابت بہت ستایا گیا۔ تو پتہ چلا من آزا، جس نے تکلیف دی میری بیٹی فاطمہ کو، گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ من آزاہا فقد آزانی، من راضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ۔ تو گویا اذیت فاطمہ اذیت رسول ہے، اذیت رسول اذیت خدا۔ جس نے ستایا فاطمہ کو، اس نے اللہ اور رسول کو ستایا، اس کی سزا کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پہ لعنت کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تبھی تو میدان مباہلہ میں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر یہی بتا دیا کہ اذیت یہ ہے، لعنت کا مستحق وہ ہے جو فاطمہ کے مقابل پہ دعویٰ کرے۔ لہذا ہمارے مفتی صاحب اس قانون کے تحت لعنت اللہ علیہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اذیت کی ہے بی بی فاطمہ کو۔ کیا بونگی تقریر ہے اور کیا گھٹیا زبان ہے
نہ ان لوگوں کو اردو آتی ہے، نہ ان لوگوں کو عربی آتی ہے. کیا یہ جملے ہیں؟ اسے دلیل نہ بناؤ. معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. چلیے ایک بات تو آپ نے مان لی نا کہ معصوم تھی. آپ ازواج النبی میں کسی کو معصوم نہیں مانتے، تو اتنا تو آپ نے بھی دشمنی کے باوجود مان لیا کہ معصوم تھی. آئندہ کی تقاریر میں ثابت کروں گا کہ بی بی نے خلیفہ وقت کے سامنے اپنے تعارف میں کیا کہا، اور خلیفہ وقت خاموش رہا. وہ تصدیق کرتا رہا کہ رسول بھی سچے تھے، آپ کے باپ بھی، آپ بھی سچی ہے. بی بی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ انا ابی، جو میں کہہ رہی ہوں، محمد الرسول اللہ، انا ابی محمد الرسول اللہ، کوئی اور کہہ سکتی ہے؟ تو گویا بی بی نے یہ بھی ثابت کر دیا دربار میں کہ بیٹی بھی ایک ہے، اور جو اعزاز مجھے حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو آج کی تقریر میں یہ ثابت ہو گیا، آپ کی اپنی تقریر سے مفتی صاحب، کیا بی بی کو معصوم جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ہاں عصمتوں کا گزر نہیں، لہذا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا معصوم کی. کیونکہ آپ نے عصمت کبریٰ کے مالک حضور کو بھی نعوذ باللہ خطا کار دکھایا ہے، اس لیے آپ کو معصوم کا اسٹینڈرڈ معلوم نہیں ہے. خطا کا امکان بالکل نہیں، اس لیے کہ بی بی عائشہ کے الفاظ ہیں کہ انہا صادقہ، بی بی فاطمہ سچی ہیں. باقی تو قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، وہ تو اپنی جگہ رکھے. بی بی عائشہ کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ سچی ہیں. ہم دیکھتے ہیں حضرات و خواتین کہ ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ سیاہ ستہ میں ایسی روایات موجود ہیں کہ سیاہ ستہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شہزادی امہات المؤمنین کی نظر میں سچی تھی. اہل سنت کا یہ موقف ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے. جب رجس سے بی بی دور ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ہر رجس سے بی بی پاک ہے، اور حضور یہ کہہ کے بھی کہے صحیح مسلم میں، مسند حنبل میں، مسند ترمذی میں ہے، انی تارک فیکم امرین ان اخذتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ عز وجل واہل بیتی اطرتی. ایھا الناس اسمعوا فقد بلغت انکم ستردون علی الحوض. یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے. گویا قرآن و اہل بیت کا درجہ ایک ہے. یہی عصمت و صداقت فاطمہ الزہرا کے دلائل میں سے چند دلائل ہیں. صحیح مسلم میں بھی یہ ہے، ام سلمہ سے بھی یہ روایت موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین.
آپ حضرات و خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدۃ نساء العالمین سچی بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، شافعہ محشر بھی ہیں، ان کا عیسائیوں نے بھی احترام کیا تھا، اور ابھی بلکہ میرے پاس جو صدر ہیں عیسائیوں کے، ان کی کالز آ رہی ہیں، جو منسٹر رہے ہیں پاکستان میں 3 مرتبہ عیسائیوں کی طرف سے، ان کی کالز آ رہی ہیں، ایم این ایز کی کالز آ رہی ہیں، ایم پی ایز کی، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سچی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے شرم کا مقام ہے ان ہمارے مفتیوں کے لیے اور سو کال علماء کے لیے کہ جو اس درجہ بے توفیق ہو گئے ہیں کہ وہ بی بی کو نعوذ باللہ خطا پر کہہ رہے ہیں، اور مریم و عیسیٰ کی قوم بی بی کو خطا پر کہنے والے کو خطا پر کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ سچی ہے۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ نظریہ حضور کا ہے، یہ نظریہ امہات المؤمنین کا ہے، یہ نظریہ اصحاب رسول کا ہے۔ میں نے اپنے آرٹیکلز میں بھی بحمداللہ لکھا ہے، اور روایات کو باقاعدہ صفحہ نمبر کے ساتھ، کتابوں کے نام کے ساتھ میں نے درج کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کی جو مجالس آئیں گی ان میں بھی ڈیٹیل سے میں بیان کروں گا۔ آج میں سبب کر رہا ہوں مقام سیدہ فاطمہ کی دوسری مجلس کو، جو یوم شہادت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ منعقد ہو رہی ہے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری دادی کو اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے لأنہا فطمت من الشر، وہ شر سے دور ہے۔ گویا مفتی صاحب نے اپنے شر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں آج کی مجلس میں کہ شہزادی نے باقاعدہ 6 آیتیں پڑھی اس ایک حدیث کے جواب میں جو جعلی حدیث تھی۔ اس نے ایک ہی آیت پڑھی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اور شہزادی نے بدل بدل کے مضمون ایک تھا، آیتیں مختلف پڑھی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یہ آیت پڑھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، یہ آیت پڑھی۔ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ آیت پڑھی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ آیت پڑھی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوُودَ، یہ آیت پڑھی۔ 6 آیتیں شہزادی نے خطبہ فدق کے دوران پڑھی، اور وہ ایک ہی حدیث کو جو کہ جعلی تھی ریپیٹ کرتا رہا۔ آخری بات یہاں منتج کروں گا، پھر کل سے گفتگو آگے شروع ہوگی، کہ حضرت
عباس علیہ السلام جب تشریف لائے خلیفہ اول کے پاس، اور انہوں نے کہا میرے بیٹے کی تلوار دے دیں، میرے بیٹے کا گھوڑا دے دیں، میرے بیٹے کے بلانگنگز دے دیں، تبرکات دے دیں، اور انہوں نے دے بھی دیے حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کو۔ تو جس قانون وراثت کے تحت حضرت ابو بکر نے حضور کی بلانگنگز حضور کے چچا کو دی تھی، انہیں چاہیے تھا فدق بھی اسی قانون وراثت کے تحت شہزادی کو واپس فرما دیتے۔ شہزادی نے جو مانگا تھا، شہزادی کا حق تھا، شہزادی اس کی مالک تھی، ہبہ کے طور پر حضور اپنی زندگی میں فدق ان کو دے کر گئے تھے۔ نہ بی بی خطا پر تھی، نہ بی بی حدیث کے بعد چپ ہوئی۔ اگر بی بی چپ ہو جاتی تو یہ کیوں کہتے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، یہ کیوں پڑھتی؟ اگر بی بی کو رنج و علم نہ ہوتا تو بیت الحزن میں جا کر کیوں بابا کو روتی؟ بیت الحزن میں جا کر بابا کو رونا اس بات کی دلیل ہے مینٹلی ٹارچر ہوا تھا، وہ راضی نہیں ہوئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اور 18 سال کچھ مہینوں میں ڈیتھ ہو گئی۔ مینٹلی ٹارچر بھی کیا، فزیکل ٹارچر بھی کیا۔ ریکارڈ درست کر لیجئے، مفتی صاحب کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مکتب اہل بیت کے ایک چھوٹے سے نوکر اور خادم نے، ایک طالب علم نے آپ کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو مقام سیدہ فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی غلام مرتضیٰ جعفری کے فرزندان کا، دختران کا، بہوؤں کا، گرینڈ چلڈرن کا، موسوی فیملی کا، کہ جنہوں نے آج مجلس کا انعقاد کیا، اپنی انتظامیہ کا بھی، خاص طور پہ خاور علی خاوری صاحب کا، جنہوں نے میسج بھی ارسال فرمایا، اور آپ تمام حضرات و خواتین کا جو ماشاءاللہ اس وقت دیکھ سن رہے ہیں مجلس کو۔ اللہ کریم آپ کو عزت دے، سلامت رہے۔ امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، بہت طویل زحمت نہیں دوں گا مصائب میں، اس جملے سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ دوست علامہ طالب جوہری اللہ ان کو صحت دے، سب سے پہلے یہ جملہ میں نے ان قبلہ سے سنا تھا جب وہ میرے غریب خانے پر قم میں مہمان تھے۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا، پھر میں نے بحمداللہ اور بھی تحقیق کی، اکابر نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، صحابی تھے، وہ رو رہے تھے۔ امام نے ان سے کہا کہ تم میرے جد حسین کی مجلس میں یوں کیوں نہیں رو رہے ہو جیسے ہماری دادی فاطمہ برزخ جنت میں، جنت برزخ میں روتی ہے۔ اللہ اکبر! کہا مولا وہ کیسے روتی ہے؟ تو فرمایا اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ حسینا اجرکم علی اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ عزادار حسین تھے، آپ کو اپنی دادی کا بڑا قلق تھا۔ امام صادق کے دور میں
مولا علی کی قبر کا نشان پتہ چلا ہے، مگر افسوس امام صادق اپنے جد علی کی قبر تو بتا سکے، حالات اتنے خراب تھے کہ اپنی دادی فاطمہ کی قبر وہ بھی نہ بتا سکے۔ یہ راز اس وقت کھلے گا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس حسین بڑی عقیدت سے منعقد فرماتے تھے، بی بی فاطمہ کے مصائب پر دھاڑے مار کر گریا فرماتے تھے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، میں بقیع کی تعمیر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں پنجاب اسمبلی کا اور سندھ اسمبلی کا کہ جنہوں نے بقیع کی تعمیر کے لیے اور رسول زادی کی قبر کی تعمیر کے لیے ریزولوشن پاس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا، بعض لوگ شرارتی ہوتے ہیں۔ ادھر سے حسن مرتضیٰ نے اور اب ناصر نے ریزولوشن پاس کروائے، جیسے حسن مرتضیٰ سید نے ریزولوشن پاس کروایا، اگلے روز ابو ہریراؤں کی خبر آ گئی کہ غریب شام کے احترام کا ریزولوشن بھی پنجاب اسمبلی میں پاس ہو گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف کس بیانی ہے، یہ اندر آگ لگ جاتی ہے جب شہزادی کی عظمت بلند ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، ان پوسٹوں کا حصہ نہ بننا، ورنہ لعنت خدا گھیر لے گی۔ یہ اذیت فاطمہ ہے، یہ اذیت رسول، اذیت خدا ہے۔ میں ان دونوں سیدزادوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا خیال رکھا۔ اللہ ان کے مرحومین کی قبروں کو منور کرے۔ میں دونوں اسمبلیز کے اسپیکرز کا، اراکین اسمبلی کا بھی شکر گزار ہوں۔ بھلا ہو آپ کا، آپ نے رسول کی اس بیٹی کا خیال رکھا جو آج بھی رنجیدہ خاطر ہے، آج بھی شکستہ پہلو کے ساتھ دفن ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو معلوم ہے شہزادی کیسے آئے گی۔ ایک روایت کے مطابق شہزادی کے سر پہ ہوگا امامہ علی کا، اور شہزادی کے ہاتھ میں ایک طرف 2 کٹے ہوئے بازو عباس کے ہوں گے اور ایک طرف شہزادی کے ہاتھ میں حسین غریب کا کرتا ہوگا، اور بی بی اللہ کی بارگاہ میں جو استغاثہ کریں گی، کبھی کہیں گی میرے غریب کا کیا قصور تھا، کبھی کہیں گی میری سکینہ کا کیا قصور تھا، اور کبھی فرمائیں گی میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم تقبل منا هذا المجلس وابعث ثوابه إلى مرحومي عائلة جعفری، إلى روح المرحوم المغفور سید غلام مرتضیٰ جعفری وسطوت جہان وزاکیہ خاتون ومراد علی جعفری وحسن فاطمہ وانیس الحسن وشاندار عباس ووفادار عباس وسائر المرحومین والمرحومات من عائلة جعفری والمتعلقین لهؤلاء الناظرین والناظرات۔ اللهم تقبل منا هذا المجلس واجعله ذخرا لشفاعتنا من آل محمد يوم الورود۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔